پر عائد نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے یہودیوں کے ایک دینی ادارہ سمجھ لیجئے، ایک دینی درسگاہ سمجھ لیجئے، وہاں تشریف لے گئے کہ دیکھیں ذرا یہ یہودی اپنے بچوں کو پڑھتے پڑھاتے کیا ہے، یہ بھی بڑے بدبخت ہے۔ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، کچھ نہ کچھ حق والے صحیفے تورات انجیل میں سے ان کے پاس موجود تھے، ابھی تک مکمل تحریف نہیں ہوا تھا، کچھ نہ کچھ تھا، آٹے میں نمک کے برابر صحیح لیکن کچھ تھا، اکثریت تو تقریباً تحریف شدہ تھا، سب کچھ ملاوٹ شدہ ہو گیا تھا، سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا، چند ایک صحیفے ابھی بھی ان کے پاس موجود تھے۔ ایک واقعہ تو آپ کو یاد ہے، حضرت صدیق اکبر کا، میں بارہا اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں، میں اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا، بات بڑھ جائے گی۔ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں کہ ذرا جاؤں دیکھو۔ جب حضرت صدیق اکبر ان کے ادارے میں یہی سوچ لے کر گئے تھے، یہی تصور کہ یہ اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے، ذرا دیکھو تو صحیح، اور یہ جانتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت جمالی ہے، اس میں بہت زیادہ برداشت بھی ہے اور ان کو جلد غصہ بھی نہیں آتا، لیکن ان بدبختوں نے جب حضرت صدیق اکبر کو اپنے ادارے میں آتے ہوئے دیکھ لیا، بات بدل دی، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر جیسے جمالی طبیعت والے بھی برداشت نہیں کر سکے، جلالی بن گئے۔ شدت سے مارا کہ اللہ نے اس مار کا تذکرہ قرآن کی سورۃ آل عمران 4 پارے میں فرما دیا، اور اس مار پر جو صدیق اکبر نے وہ تپڑ اس یہودی ان کا جو مذہبی پیشوا تھا اس کو جو رسید کیا، اللہ نے اس پر صدیق اکبر کو آفرین کہا، بہت اچھا کیا، یہ اس لائق تھے صدیق اکبر، جو تو نے کیا صحیح کیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوچ لے کر ایک دن کے ادارے میں گئے، سمجھ میں تو ان کے آگے کہ ایسے جلالی طبیعت والے آ رہے کہ ایک بات الٹ گئی تو پھر عمر فاروق کا تلوار فوراً فیصلے کے لیے حاضر ہے، اور پھر ایسے تلوار سے فیصلہ کہ اس تلوار کی تعریف بھی اللہ قرآن میں فرمائے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا، یہ حضرت عمر فاروق کی شان بیان ہو رہا کہ اس وقت عمر فاروق کی تلوار نے جو فیصلہ کیا، اللہ فرماتے حق فیصلہ تھا، صحیح فیصلہ تھا، میں اللہ بھی اسی وقت عمر فاروق کے ساتھ تھا۔ یہ جانتے تھے عمر کیسے ہستی ہے، اس لیے جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا رخ تبدیل کر لیا، وہ صحیفے آگے کیے جو کچھ نہ کچھ صحیح ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمانے لگے، کیا پڑھاتے ہو تم لوگ؟ کہیے جی ہم پڑھاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا دکھائیے۔ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق کو وہ صفحے دے دیے، حضرت عمر فاروق نے جب وہ پڑھ لیے، اچھے لگے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک صحیح ورقے تھے، کہا اچھا مجھے دے دو گے، اور ہے تمہارے پاس؟ کہا ہمارے پاس ہے پڑھانے کی، کہ یہ مجھے دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، اصحاب کی جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور سلام کہہ کر کہا یا رسول اللہ میں ابھی یہودیوں کے دینی مدرسے سے یا دینی ادارے سے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی دیکھ لیجئے یہ اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں، ان صحیفوں میں مجھے کچھ بات ایسی غلط تو نہیں لگی، سمجھ میں یا میرے نہیں آیا، یا رسول اللہ آپ وضاحت فرما دیں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کو دیکھے بغیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ورقے پڑھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے اور اس دوران مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر لال ہوا جیسے کوئی سرخ انار کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انڈیل دیا ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا یا عمر تجھ پر تیری ماں روئے تو حضور الا تنظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے. ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تو دیکھ لے. کام گئے حضرت عمر فاروق فوراً صحیفوں کو ہاتھوں میں لپٹ کر حسن قریب آ کر دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. فرمایا یہ جملے حضرت عمر فاروق نے اس وقت ادا کیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسول و نبیہ. میں راضی ہوں اس بات سے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں اس بات پہ راضی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ نہ کچھ ختم ہوا اور فرمانے لگے یا عمر سن لے اصل بات. اس میں تو اکثر تحریف شدہ ورقے ہیں. اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اصل تورات کے ساتھ آئے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں آئے اصل انجیل کو بغیر تعریف شدہ انجیل لے کر آئے، اس کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں. وہ اپنی کتب کو اپنے پس پچھ پہ ڈال دے اور مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کرے. یعنی اس وقت اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، کتنے بڑے اولو العزم پیغمبر جو رسول دنیا میں گزرے ہیں، اگرچہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ مرنا ایک دفعہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی بن کر چوتھے آسمان پر موجود ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مقصد یہ وہ عظیم رسول انبیاء بھی آئے، ان کے پاس بھی سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں کہ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں. اللہ نے تمام ادیان کو ختم کر دیے. جو بھی اس دنیا میں جو نبی جو رسول اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آیا بات ختم ہو گئی. جو کتب آسمان سے نازل ہوئے اللہ نے سب کو ختم کر دیا، منسوخ ہو گئے. جتنے 110 صحیفے دنیا میں نازل ہوئے اگرچہ اپنے شکل میں موجود ہو، اگرچہ ابھی تو نہیں ہے، سب تعریف شدہ ہے، اس لیے کہ جن کے حوالے کیا تھا اللہ نے، جو چوکیدار تھے ان صحیفوں اور کتب کے الہامی کتب کے، وہ چوکیدار خود چور بن گئے. آپ اپنے قیمتی چیزوں کے لیے کوئی چوکیدار رکھتے ہیں، ارے اگر وہ چوکیدار چوروں سے مل جائے یا وہ چوکیدار خود چور بن جائے، بھروسہ کس پہ کرو گے؟ یہاں بھی یہی صورتحال تھی. اللہ نے ان کی ذمہ لگایا کہ دیکھنا تم اس کے حفاظت کرنا، لیکن کوئی بھی ان میں ایسا نہیں تھا، نہ یہود میں، نہ عیسائیوں میں، نہ داؤد علیہ السلام کے قوم میں، نہ جو صحیفے نازل کیے ان اقوام میں، کوئی بھی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اللہ کے ان الہامی کتب، اللہ کے ان الہامی صحیفوں کا حفاظت کرے. سب کچھ ختم، اپنی مرضی کی باتیں لا لا کر نکالی. اب دیکھیے نا، ان کی محرف شدہ تورات ابھی بھی موجود ہے. اول تو